آسٹریا کی تاریخ آسٹریا اور اس کی پیشرو ریاستوں کی تاریخ کا احاطہ کرتی ہے۔ آئرن ایج کے اواخر میں آسٹریا پر ہالسٹیٹ سے لٹک ثقافت سی 800 BC کے لوگوں کا قبضہ تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک سی لٹک سلطنت کے طور پر منظم کیا جسے رومیوں نے نارکم کہا، جو کہ سی 800 سے 400 قبل مسیح پہلی صدی قبل مسیح کے آخر میں ڈینوب کے جنوب کی زمینیں رومی سلطنت کا حصہ بن گئیں۔ ہجرت کے دور میں 6 صدی میں باواری ایک جرمن باشندے نے ان زمینوں پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ یہ 9 صدی میں جرمن فرانکس کی قائم کردہ فرینکش سلطنت پر گر گئے۔ آسٹریا کا نام 996 عیسوی سے استعمال ہو رہا ہے، جب ییج آف بورا کا حاشیہ بردار تھا، اور 1156 سے مقدس رومی سلطنت ہائیلگز رائک 962 1806 کا ایک آزاد بعد میں آرچڈچی تھا۔ آسٹریا پر 1273 سے 1918 تک ہاؤس آف ہیبسبرگ اور ہاؤس آف آؤگسبرگ ہاؤس کا غلبہ تھا۔ 1806 میں جب آسٹریا کے شہنشاہ فرانسس دوم نے مقدس رومی سلطنت کو تحلیل کر دیا، آسٹریا کی سلطنت بن گیا اور اس کا حصہ بھی تھا۔ 1866 کی اسٹروپریشن جنگ تک جرمن کنفیڈریشن۔ 1867 میں آسٹریا نے ہنگری کے ساتھ دوہری بادشاہت قائم کی، آسٹرو ہنگری سلطنت 1867-1918۔ جب یہ سلطنت 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد زوال پذیر ہوئی تو آسٹریا کو سلطنت کے مرکزی زیادہ تر جرمن بولنے والے علاقوں اس کی موجودہ سرحدوں تک محدود کر دیا گیا اور اس نے جمہوریہ جرمن آسٹریا کا نام اپنایا۔ تاہم جرمنی کے ساتھ اتحاد اور منتخب کردہ ملک کے نام کو ورسائی کے معاہدے میں اتحادیوں نے منع کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں پہلی آسٹرین جمہوریہ 1919-1933 کی تخلیق ہوئی۔ پہلی جمہوریہ کے بعد آسٹروفاسزم نے آسٹریا کو جرمن ریخ سے آزاد رکھنے کی کوشش کی۔ اینگلبرٹ ڈالفوس نے قبول کیا کہ زیادہ تر آسٹریا جرمن اور آسٹرین تھے، لیکن چاہتے تھے کہ آسٹریا جرمنی سے آزاد رہے۔ 1938 میں آسٹریا میں پیدا ہونے والے ایڈولف ہٹلر نے آنشلس تصور کے تحت آسٹریا کو جرمن ریخ کے ساتھ الحاق کر لیا، جس کی حمایت آسٹریا کے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت نے کی۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کے بعد آسٹریا میں جرمن شناخت کمزور پڑ گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے 10 سال بعد آسٹریا دوبارہ 1955 میں دوسری آسٹریا جمہوریہ کے طور پر ایک آزاد جمہوریہ بن گیا۔ آسٹریا 1995 میں یورپی یونین میں شامل ہوا۔ چونکہ آسٹریا کی اصطلاح سے سمجھے جانے والے علاقے میں وقت کے ساتھ ساتھ زبردست تبدیلیاں آئی ہیں، اس لیے آسٹریا کی تاریخ سے نمٹنے سے کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ آیا یہ موجودہ سابق جمہوریہ آسٹریا تک ہی محدود ہے، سابقہ تمام زمینوں تک بھی پھیلا ہوا ہے۔ آسٹریا کے حکمرانوں نے حکومت کی۔ مزید برآں، کیا آسٹریا کی تاریخ میں 1938-1945 کا دور شامل ہے، جب یہ نام کے طور پر موجود نہیں تھا؟ زمینوں میں سے جو اب دوسری جمہوریہ آسٹریا کا حصہ ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی کو شامل کیا گیا۔ 9 صوبوں میں سے صرف 2 اربن سلینڈر، لوور آسٹریا اور اپر آسٹریا سختی سے آسٹریا ہیں، جبکہ اس کے سابق خود مختار علاقے کے دیگر حصے اب حصہ ہیں۔ دوسرے ممالک جیسے کہ اٹلی، کروشیا، سلووینیا اور چیکیا آسٹریا کے اندر ملحقہ ممالک سے علاقائی اور وقتی طور پر مختلف وابستگی پائی جاتی ہے۔